بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہفتہ وار چھٹی یعنی ہفتہ وار چھٹی گزارنے کے بعد دفتر جانے کو یا کاروبار جانے کو جی نہیں چاہتا۔ ان کے دل میں طرح طرح کے وسوسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت ڈاؤن فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی جاب سے عام طور پر غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے کسٹمر کے ساتھ یا اپنے باس کے ساتھ میٹنگ کرنے سے کچھ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں نقصان ہی نہ ہو جائے۔ ایسے لوگوں نے عام طور پر اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں کیے ہوتے، یعنی کسٹمر سے جو وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق مال نہیں تیار ہوتا، یا باس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے کام کرنے کو وہ کام کیا نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ دفتر جانے سے یا کاروبار جانے سے ان کو بڑی الجھن ہوتی ہے، خاص طور پر منڈے والے دن۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کاروباری حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر پیش آنے والے مسئلے مسائل، بجلی کا بل دینا ہے، کوئی ٹیکس ادا کرنا ہے، کوئی اور اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ سوچ کر ہی دل بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں ٹیکس بھی دینا پڑے گا، ساتھ میں کچھ خرچہ بھی دینا پڑے گا۔ ایسے لوگ عام طور پر منڈے والے دن صبح کو اپنے آپ کو بیمار اور لاغر محسوس کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے جسم میں عام طور پر کوئی نہ کوئی ایسی بیماری اچانک نمودار ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہسپتال پہنچ جاتے ہیں، یعنی دفتر نہیں جاتے یا کاروبار نہیں جاتے بلکہ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں۔ اور کسی کو سر درد ہو رہا ہوتا ہے، کسی کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی اور ایشو، کسی کا کچھ نہیں ہوتا تو اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے ایشوز آ جاتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق پیر والے دن صبح کے ٹائم، یعنی صبح 9 بجے سے لے کر 10-11 بجے تک ہارٹ اٹیک اور سر درد، ہائی بلڈ پریشر یا پیٹ درد کے مریضوں کی تعداد عام دنوں کے مقابلے میں 20-25% زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی لوگوں کا ایسے لوگ جن کو اپنے کام پر مہارت نہیں ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا ہوتا ہے، ان کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ بیمار ہو کر بس چھٹی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں اور ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پنجابی کی ایک کہاوت بھی ہے کہ کام کرنا تے موت جوانا دی، یعنی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ تو کام کاج کے متعلق ان کے ذہن میں منفی خیالات، مایوسی، افسردگی، اس قسم کی چیزیں ان میں آ جاتی ہیں اور وہ کام کرنے کو دی نہیں چاہتا۔ پھر وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں جی دفتر میں اس لیے نہیں جا رہے، وہاں امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، میں پرانا ہوں، وہاں نئے بچوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مجھے نہیں بلایا جاتا۔ کاروبار میں اس لیے نہیں جاتے کہ جی مندے کا رجحان ہے، وہاں پر تو گاہک تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، اب سارا دن بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے آنے بہانے کر کے وہ بس کام خراب کر دیتے ہیں۔ تو اس کو ٹیکنیکل زبان میں منڈے بلیوز کہتے ہیں، یعنی منڈے والے دن لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسی کوئی وبائی مرض پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ عام جو ہے ان کا جی چاہتا ہے کہ کسی طرح دفتر جایا ہی نہ جائے۔ اگر کسی ایک ورکر یا کسی بزنس مین کو اچانک کوئی پیر والے دن مسئلہ ہو جاتا ہے تو باقی جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں ان کو بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا ایشو آ گیا۔ تو ایسے ماحول میں لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کے بجائے دوسروں پر ہی الزام تراشی کرتے رہتے ہیں۔ ورکر جو ہے سپروائزر کے سخت رویے کو وجہ قرار دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری طبیعت خراب رہتی ہے، اور بزنس مین کاروبار میں گھاٹے اور حکومت کی طرف سے کچھ لگائے گئے ٹیکسز اور غلط پالیسیوں کو وجہ قرار دیتے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے وہ اپنے گھر والی کو یا اپنے سپاؤس کو ہی قرار دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو رہی ہے، حالانکہ ان کو خود کام کاج میں مہارت نہیں ہوتی ہے اور کام کاج کرنا نہیں آتا ان کو، اور کام چوری کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ یعنی فارغ بندے کے دل کی پکار ہوتی ہے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، یعنی کام نہ کرنا پڑے۔ تو ان منڈے بلیوز سے یعنی پیر والے دن جو پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے، اس سے جان کیسے چھڑائی جائے؟ اس سے جان چھڑانے کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنی پسند کا کام کاج کیا جائے، یا جو کام کاج آپ کرتے ہیں اس کو پسند کرنا شروع کر دیں، اپنے کام کاج میں کوئی مہارت حاصل کریں، کسی مینٹور سے، کسی ماہر سے کو کام سیکھ لیں کہ میں کیسے اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں، میں کیسے اپنے کاروبار کو پروموٹ کر سکتا ہوں، کیسے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے کسٹمر میرے پاس ہی آئیں اور کوئی کسٹمر جو ہے انسیٹسفائیڈ نہ جائے۔ تو یہ سیکھنے والے کام ہیں، تو یہ سیکھ کے جب کریں گے تو پھر ہی کام چلے گا۔ تو اسی طرح جو ہوتے ہیں جی جو مینجمنٹ کے ساتھ
اکثر لوگوں کو اپنے باس کے ساتھ بہت اختلافات ہوتے ہیں، جی مینجمنٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اختلافات ایک تو اس وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو کام کرنا ہی نہیں آتا، تو کام کرنا سیکھ لیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ بہت سارے ایسے بندے ہوتے ہیں جو کو سکلڈ ہوتے ہیں، کام کرنا ان کو آتا ہوتا ہے، مگر ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بندے کو اپنی جو ہے نا سافٹ سکلز پر کام کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی ہنر کے ساتھ ساتھ سافٹ سکلز بھی سیکھ لے تو اس کی ایک ہارمنی کریٹ ہو جائے گی، تو اس طرح وہ کوئی ورکر بھی اس کو ورکر بھی یعنی اس کو تنگ نہیں کرے گا، اور دوسرے جو کسٹمرز جن کو ہم ڈیفیکلٹ کسٹمر یا پرابلمیٹک کسٹمرز کہتے ہیں وہ بھی تنگ نہیں کریں گے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوگا کہ ان کو میں نے کس طرح ڈپلومیٹیکلی ہینڈل کرنا ہے اور اپنا کام بھی جو ہے اس کو میں کیسے کرنا ہے۔ تو ہر حال میں باہمی عزت اور احترام کو ملحوظ رکھیں۔ تو اگر ہم ہفتے اور اتوار کو ہی یہ اپنی تیاری کر لیں کہ پیر والے دن کون سے کسٹمرز کے آرڈرز کو ہم نے ڈیلیور کرنا ہے یا باس کی دی ہوئی کون سی ڈیڈ لائنز کو اچیو کرنا ہے، تو اس طرح ہم ایک تیاری اگر کر لیں تو ہم پیر والے دن پرسکون ہو کر اپنے ہفتے کا آغاز کر سکتے ہیں اور زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تو پیر والے دن خاص طور پر بندے کو اچھے طریقے سے تیار ہو کر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور اس کو کہتے ہیں سکسیس ڈریس، یعنی کامیابی کا لباس پہننا چاہیے، یعنی سمجھے کہ آج میں نے لباس پہنا ہے، کامیابی آج میری ہے۔ اور اپنے موڈ کو خوشگوار رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید رد عمل دینے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر گھریلو لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں پر بندہ غور کرے، ان چیزوں پر کام کرے، اپنی تھوڑی سی انٹرپرسنل سکلز کو امپروو کر لے اور اپنی جو کام کرنے کی سکلز ہیں ان کو امپروو کر لے، تو اس کے لیے زندگی میں کامیابی کے دروازے کھلے ہیں اور وہ بڑے مزے سے اپنی خوشگوار زندگی جی سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔